نستعينه وخير المعين ثم الصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وتظهر الفائدة في النماء في النماء. اس اختلاف کا فائدہ ظاہر ہوگا کہ جب ایوازین میں سے کوئی شے فائدہ دے، مثلا پیڑ بچہ دے دے تو فعل ثانی اول القابض ہے، دوسرے قول کی بنا پر کہ عقد متنزل ہے، اس قول کی بنیاد پر یہ مال یہ فائدہ قابض کرے گا مع تحقق اللزوم بعد ہے اور یہ قابض کا کب ہوگا کہ جب نما پہلے حاصل ہو اور بیع و شراء کا لزوم بعد میں حاصل ہو. وعلی الاول یحتملہ، اور اگر پہلے قول کو اختیار کیا جائے یعنی اباحت والا قول کے قائل ہوا جائے کہ یہ جو معتاد ہے یہ فقط اباحت کا فائدہ دیتی ہے، اس بنیاد پر دونوں احتمال ہیں. یہ بھی احتمال ہے کہ یہ مال مال قابض ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ مال مال قابض نہیں ہے بلکہ مد مقابل کرنا ہے. تفصیل اس کی گزر چکی ہے. وَيُفْهَمُ مِنْ جَوَازِ الرُّجُوعِ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ. مصنف نے پیچھے کیا کہا ہے کہ وَيَجُوزُ الرُّجُوعُ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ، کلمہ کا ہے کہ جب عین باقی ہو تو رجوع کرنا جائز ہے. اس فکر سے کیا سمجھ جاتا ہے؟ اس کا لازمہ کیا ہے؟ عدم ہو مع ذہاب، کہ جب تلف ہو جائے وہ مال باقی نہ رہے، جی عین باقی نہ رہے، عین تلف ہو جائے یا منتقل ہو جائے. مع بقاء العین، بقائے عین کا صدق تب ہوتا ہے جب وہ اس کے پاس ہو، عین ہو اس کے پاس، اور اگر بے عینی وہی عین تلف ہو جائے یا اگر منتقل ہو جائے تو اس پر بقائے عین صادق ہے. اس کے بدلے میں لیا گیا مال آگے بیچ دیا، لیا گیا مال اس پر عین بقائے عین صادق نہیں ہے. لہٰذا اس بنیاد پر اگر وہ تلف ہو جائے، منتقل ہو جائے تو پھر رجوع کرنا جائز نہیں. عدم جواز کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنا مال لینا اس کے لیے صحیح نہیں ہے. لہٰذا اگر وہ مال لے گا تو اکل المال بالباطل کے زمرے میں آ جائے گا. کیوں؟ چونکہ اب اس کی ملکیت ہو گیا، انتقال ہو گیا ہے، اس کی ملکیت سے نکل گیا ہے، دوسری کی ملکیت میں جا چکا ہے، تو کسی کی ملکیت میں تصرف کرنا حرام ہوتا ہے. لہٰذا وہ صحیح نہیں. وہ کذالک، اور یہ اسی طرح ہی ہے، یعنی شارع کی نظر میں حکم اسی طرح ہی ہے. یہ تو ہمیں مصنف کی عبارت سے یفہم مفہوم ہے مراد یہ، جبکہ نظر شارع یہ ہے کہ حکم اسی طرح ہی ہے. اب یہ مصنف کی مراد ہو یا نہ ہو سمجھا جاتا ہے، اور ہماری رائے بھی اس میں یہ ہے. اچھا جی، یہ تلف عین کیسے صادق آتا ہے؟ وَيَصْدُقُ بے تلف العین. یہ جو ہے نا، یہ جو ذہاب کی بات پیچھے ہوئی ہے، ذہاب عین، یہ ذہاب عین کب صادق ہے؟ بے تلف العین. ٹھیک ہے، عین کے تلف ہو جانے کے ساتھ بے تلف العین و احداہما و بعد کل واحدۃ، ان دونوں میں سے ایک تلف ہو جائے یا یعنی کل کا کل ایک تلف ہو جائے
بائی کی طرف سے یا مشتری کی طرف سے، یا کل و بعض کل واحد منہما واحدۃ منہما، یا ان میں سے ہر دو میں سے کچھ کچھ تلف ہو جائے، کچھ ادھر سے تلف ہو کچھ ادھر سے تلف ہو۔ انڈے تھے مثلا 10، مثلا اس نے 5 بیچ دیے، اس کے بدلے میں اس نے ادھر سے ٹماٹر دیے تھے مثلا، تو ٹماٹر 5 اس نے بیچ دیے، تو بعض جو ہے وہ تلف ہو گئے۔ ٹھیک ہے، بطلف العین، دونوں عینیں تلف ہو جائیں، دونوں کا وا، یا کہہ لو وا کے بجائے، یا احداہما، یا دونوں طرف میں سے ایک، وا بعض ہے، یا کچھ کچھ، تو ایک اس پر بھی صادق آتا ہے ذہاب عین، یصدق بے تلف ہے، یصدق الذہاب بے تلف۔ دوسرا وَيَصْدُقُ بِنَقْلِهَا عَنْ مِلْكِهِ، وَيَصْدُقُ الذِّهَابَ بِنَقْلِهَا عَنْ مِلْكِهِ، آگے بیچ دیا، اپنی ملک سے نکال دیا۔ مبے اسی طرح وَيَصْدُقُ بِتَغْيِيرِهَا، اس طرح اس میں تبدیلی کر دے، كَطَحْنِ الْحِنْطَةِ، گندم کا آٹا بنا دے، فَإِنَّ عَيْنَ الْمُنْتَقَلِ غَيْرُ بَاقِيَةٍ، اور اس میں کیا ہے کہ عین کی جو منتقل ہوئی ہے وہ کیا ہے، باقی نہیں رہی، باقی نہیں رہی، ما احتمال العدم، ہاں ساتھ احتمال عدم بھی ہے، چونکہ تہن الحنطہ دوسری طور پر تلف تو نہیں شمار ہوتا جی، یہ بھی احتمال ہے عدم کا، یعنی اس کے عدم کا بھی احتمال ہے کہ یعنی یصدق اس پر صادق آتا ہے یا نہیں آتا۔ پہلا قول کیا ہے کہ صادق آتا ہے، دوسرا کیا ہے عدم الصدق، مع احتمال العدم، عدم میں صدق کے احتمال کے ساتھ، یعنی عدم صدق کا بھی احتمال ہے جس طرح کے صدق کا احتمال، یہاں دونوں باتیں ہیں۔ بہرحال یہ ایک جزئی جو ہے وہ مختلف فی ہو گئی ہے، اگر نظر عرف کہے کہ عین تلف ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، اور اب عرف کے نہیں یعنی کہاں تلف ہوئی، یہ ہے سامنے، آٹے اور دانے میں اگر کوئی فرق نہ کریں تو ظاہراً کوئی فرق نہیں ہے۔ وَأَمَّا لُبْسُ الثَّوْبِ مَا عَدَمْ تَغَيُّرِ فَلَا أَثَرَ لَهُ، کپڑے لیے اس نے پہن لیے، ہاں تبدیلی اس نے کوئی نہیں کی، سلے سلائے لیے ہیں ٹھیک، اور اس نے پہنے ہیں، تو شرعاً یہ تغیر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تغیر نہیں، یہ اس کی ملک میں نہیں آیا اور اس کی ملک سے خارج نہیں ہوا، یعنی وہ رجوع رکھ سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے، اور یہ جو ہے اس کے لیے دینا لازم ہے، ٹھیک ہے جی۔ فلا اثر لہو، اس لبس کا کوئی اثر نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے عدم تغیر، کوئی اور تغیر نہ کرے، کاٹے شاٹے نہیں اس کو، چھوٹا بڑا نہ کرے، یا دھوئے وغیرہ اور اس کا کلر جو ہے وہ تغیر ہو گیا۔ وفی صبغہ و قصیرہ و تفتیلہ و خیاطتہ و نحو ذلک من التصرفات المغیرۃ للصفۃ مع بقاء الحقیقۃ نظر، اور اگر اس رنگ کر دیا جائے، یہ چھوٹا کر دیا جائے، ٹھیک ہے جی، نہ وقصر ہی، یعنی اس کو دھویا جائے اور اس کو مثلا سفید کیا جائے، کسر سے یہ مراد، و تفصیل ہی، یا اس کو ہاں جی ہاں جی صبح سے رنگ ہو گیا نا، رنگ کیا، یا رنگ شدہ ہے تو اس کو صاف کر دیا، دھو دیا ہے، سفید تھا کلر تھا سفید کر دیا اس کو، یعنی دھونے سے سفید، تمییز سے مراد، تمییز ہے مراد، نہ کہ وہ سفید کلر،
صبح ہو گیا، اور تفصیل ہی یا اس کو قطع کر دینا، کاٹ دینا، یا اس کو سیدھ نان چھلا تھا سیدھ ہے ونہ وزالے کا، اس طرح کے وہ تصرفات کہ جو حقیقت کو باقی رکھنے کے باوجود صفت میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، المغیرہ للصفت، یہ بھی بڑی اہم شے ہے۔ قیمت ان کے ہاں، عامہ کے ہاں تو قیمت صفت کے مقابل میں نہیں ہوتی، اور ہمارے یہاں بھی شاید اس طرح ہے، تو صفت تبدیل ہے، عین نہیں۔ مشکل یہی ہے کہ عین تبدیل نہیں ہو، بات ساری عین کی، کیوں؟ چونکہ قیمت عین کے مقابل میں ہے، تو جو تبدیلی عین میں ہے وہاں معاملہ باطل ہوتا ہے، جھوٹ ہو مثلا عین کے لحاظ سے، فراڈ ہو عین کے لحاظ سے، وغیرہ وغیرہ، وہاں جو ہے وہ قیمت میں کمی بیشی یا واپسی۔ لیکن اگر صفت میں کوئی دھوکہ دیا گیا ہے تو وہاں واپسی تو ہو سکتی ہے لیکن قیمت میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہ مدخلیت ہے صفت اور عین کی، عین اور صفت کا علیحدہ ہے، تو اس نے صفت کو تبدیل کر دیا ہے، مغیر کر دیا ہے، مگر حقیقت باقی ہے۔ تو اس میں ان صورتوں میں صدق ذہاب کا صدق میں نظر ہے۔ کوئی اگر کہے نا کہ اس پر ذہاب صادق آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں نظر ہے، یعنی یہ شے مختلف فی ہے۔ تو حاشی میں ایک ہے کہ منشأ نظر کیا ہے؟ منشأ نظر کیا ہے؟ بقاء ذات ہے، ذات باقی ہے، وعدم تبدل ہی، وہ تو تبدیل نہیں ہوئی۔ ما ان الاصل بقاء الملک علی مالک ہی، حالانکہ اصل کیا ہے کہ ملک مالک کیا ہے کہ علی مالک ہی، مالک کی ملک میں اس کی شے باقی رہے، ولزوم المعاطات بسبب صدق ذہاب العین ہے، جب کہ یہ جو لزوم معاطات ہوتا ہے، معاطات لازم ہو جاتی ہے، ان حاشیے پر معاطات جب لازم ہو جاتی ہے تو یہ تب ہوتی ہے کہ جب عین جائے، فی الجملہ صحیح بتلک تعبیرہ، وعلی ما ذهب الیہ المفید فلا اشکال، تو شیخ مفید جس بات کی طرف گئے ہیں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، یعنی تغییر ہونی چاہیے۔ تغییر اگر آپ اس کو تغییر مانتے ہیں تو درست ہے، اگر تغییر نہیں مانتے تو پھر یہ لہذا دونوں آ رہا ہے۔ بعض نے یہ کہا، یعنی شاید شیخ مفید نے یہ کہا ہے کہ یہ اس پر ذہاب صادق آتا ہے، ان تمام مثالوں میں صادق آتا ہے، شاید شیخ مفید چونکہ وہ کہتا ہے کہ صادق آتا ہے تو اس قول میں نظر ہے، یہ قول میں ظاہر کسی نے کہا تھا، اس قول میں نہیں، تو بات وعلی تقدیر رجوع فی العین وقد استعملها من انتقلت الیہ یأخذها بغیر اجرت۔ اب اگر آپ قائل ہیں کہ عین میں رجوع، عین ہوگی تو رجوع ہوگا، وقد استعملها، اور اس نے استعمال کیا کہ منتقلت الیہ، منتقلت الیہ کہ جس کی طرف منتقل ہوئے شے، یعنی زید کمال عمر، عمر کمال زید کی طرف گیا، ہم اس میں رجوع کے جواز کے قائل ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یا خذها بغیر اجرت، اسے لے لو اور کوئی اجرت وغیرہ نہیں لینی دینی، چونکہ اس نے استعمال کیا، یہ اجرت ہوگا میرے مال تم نے استعمال ہوگا، اجرت والی بات نہیں، اپنی مرضی سے دیا تم نے بغیر اجرت، بل سمجھنے کی، زید کا مال بکر کی طرف گیا، بکر کا مال زید کی طرف گیا، اب ہم قائل ہیں کہ جواز رجوع ما بقاء العین، عین باقی ہے، لیکن اس نے تھوڑا استعمال کیا، گدھا تھا تو اس نے سواری کی ہے، گھوڑا تھا سواری کی، موٹر سائیکل سواری کی ہے، کپڑے ہیں تو اس نے پہن لیے۔ اب جواز رجوع کا مطلب کیا ہے کہ اس کی ملک میں باقی ہے، جب ملک میں باقی ہے تو جو کسی کی ملک میں تصرف کرتا ہے وہ اس سے اس کی اجرت لے سکتا ہے، تو کیا یہاں لے سکتا ہے؟ نہیں، کیوں لے سکتا ہے؟ یہاں نہیں لے سکتا، کیوں؟ لے اذن ہی فی تصرف مجانا، اس نے اذن تصرف دی ہے کہ وہ بھی مجانا نہیں، ولو نمت و تالف النماء، اور اگر وہ شے کہ جہاں جواز رجوع ہے، اس نے ایک مطلب یہ کہ جواز رجوع کی صورت میں ما بقاء العین، ایک مطلب اس نے استعمال کیا ہے، تو
اس سے اجرت نہیں لے سکتا۔ اب اگر یہ ہے کہ اس نے نما دیا ہے، کوئی اس سے فائدہ بچہ پیدا ہوتا اور وہ فوت ہو گیا، ٹھیک، تلف النماء فلا رجوع بہی، تو اس میں کوئی رجوع نہیں ہے کل اصل، اصل کی طرح۔ یعنی کیا مطلب کہ جس طرح اگر اصل عین مال اگر فوت ہو جاتا، یعنی تلف ہو جاتا اس سے بغیر کوتاہی کے تلف ہو جاتا، تو اس کی طرف اس طرح رجوع نہیں تھا، اسی طرح یہاں بھی رجوع نہیں، چونکہ تلف ہو گیا تو لازم ہے، اس طرح رجوع بھی جائز نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ یہ سے تلف ہوا ہے اور اس میں کوئی کوتاہی بھی نہیں ہے، کل اصل کوئی زمان نہیں، اصل مجھے ضمانت والی بات بھی نہیں، خود بھی ہے، بیچا ہے، ضمانت والی کون سی بات ہے؟ زمان میں رجوع ہوتا ہے جب زمان جب زمان والی بات نہیں ہے، اس نے لے دی کی ہے مستقل، تو زمان والی بات نہیں ہے، جب زمان والی بات نہیں ہے پھر رجوع کس بات ہے؟ ایسا کوئی رجوع نہیں ہے۔ وَإِلَّا فَل وجہان، یہاں بڑا لمبا جو ہے نا، بڑی لمبی چھلانگ لگائی ہے مصنف نے، فل وجہان کہ الف لام کو عہد ذکری قرار دیا ہے، فل وَإِلَّا فل وجہان، یعنی فیہ الوجہان المذکوران وہما فی قول الشارع وعلی الاول یحتملہ وعدمہ، کیا کہا ہے کہ وعلی الاول یحتملہ وعدمہ ویفہم من جواز رجوع فلاں 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 کہتے کہتے عہد ذکری یعنی فی الوجہان المذکوران ما قول الشارع، ہاں ٹھیک ہے، لو نمت و تلف النماء فلا رجوع بہ کل اصل، اگر نما باقی نہ رہے، تلف ہو جائے تو پھر رجوع نہیں ہے، اور اگر نما وإلا، اور اگر نما تلف نہ ہو تو پھر فل وجہان، پھر دو وجہ ہیں، کون سی دو وجہ ہیں؟ وہ جو ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں، کیا؟ وعلی الاول یحتملہ وعدمہ، پیچھے اشارے میں کہا پہلے قول کی بنا پر کہ اباحت اور عقد متزلزل والا جو اختلاف اور نزاع ہے، اس کا ثمرہ کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ تو اس میں دو قول ہیں، پہلے قول کی بنیاد پر کیا ہے، دوسرے قول کی بنیاد پر کیا ہے، اور پہلے قول کی بنیاد پر کیا ہے؟ پہلے قول کی بنیاد پر کیا کہا ہے کہ یحتملہ وعدمہ، تو یہ جو فل وجہان ہے، یحتملہ ایک وجہ، عدمہ دوسری وجہ، تو یہاں بھی دونوں وجہیں صادر ہونے کے، اب اگر وہ باقی رہ جاتا ہے تو ہم اگر اس کے قائل ہوتے ہیں تو یہ نتیجہ، اور اس پہ قائل ہوتے ہیں تو وہ نتیجہ، نماحت اباحت کی صورت میں، اباحت کی صورت میں دونوں احتمال اس کے موجود ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لو نمت و تلف النماء، فلا رجوع بہ کل اصل، خود نما یعنی نما تلف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہوگا، ہو گئی، چلیے اب نہیں بات ہوا، حل تصیر مع ذہاب العین بیعا و معاوضۃ خاصۃ، قول مشہور کیا ہے کہ لزوم سے پہلے اباحت نہ کہ بیع،
جب بے ہو جاتی ہے اور جب تک لازم نہیں ہوتی تو کیا ہے؟ اباحت، عقد متزلزل میں قول مشہور یہ ہے اباحت ہے۔ اب اس بنیاد پر اگلی بات ہے حل تصویر ما ذہاب العین ہے۔ اب ذہاب عین ہو گیا، بے کیا ہو گئی ہے؟ لازم ہو گئی ہے ذہاب عین کے ساتھ۔ تو یہ جو ما ذہاب العین جب لازم ہو گئی ہے، کیا اب اس کو بے کہیں گے؟ اس کو بے کہنا صحیح ہے؟ لازم بھی ہو گئی ہے، لزوم آ گیا، تو کیا ہم اس کو بے کہیں گے؟ یا یہ کوئی معاوضہ خاصہ ہے، خاص قسم کے معاوضات میں سے، عوض و معاوضے میں سے خاص قسم کا معاوضہ ہے کہ جس میں ایک دو افراد نے اپنی اشیاء کو دوسری کی شے کے بدلے میں عوض قرار دیا ہے۔ معاوضہ خاصہ ہے یا ہم اس کو بے کہہ سکتے ہیں؟ وجہان دونوں، بعض قائل ہونے کے لیے بے ہے اور بعض قائل ہونے کے معاوضہ خاصہ ہے۔ ومن حصرهم المعاوضات ولیست احدها، اب جو قائل ہوئے ہیں کہ یہ بے ہے ان کی دلیل، جو قائل ہوئے ہیں یہ بے ہے انہوں نے دلیل کیا دی ہے؟ وہ کہتے کہ جناب کہ علماء اور فقہا نے معاوضات کی تقسیم بندی کی ہے، شمار کی ہے، فہرست بنائی ہے، اور معاوضات کی اس فہرست میں لیست آدھا یہ نہیں ہے، معاوضات نہیں ہے۔ تو جب یہ معاوضات کی لسٹ میں اس کا نام ہے ہی نہیں تو پھر ہم اس کو معاوضہ کیسے خاصہ قرار دے سکتے ہیں؟ تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہ بے ہے، بس یہ بے ہے۔ جب معاوضہ نہیں ہے تو پھر بہت سی بات یہ بے ہے تو ذیلی معاوضہ، معاوضات ذیل معاوضہ ہے، لیکن لزوم کے بعد یہ معاوضات میں اس کا نام ہی نہیں ہے۔ جب معاوضات میں نام نہیں ہے تو آٹومیٹکلی یہ بے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ ہمیں حصرہم المعاوضات، اور ہم سے مراد فقہا نے جو معاوضات کو محصور کیا ہے، یعنی ان کی فہرستیں بنائی ہیں، شمار کیا ہے، ولیست احدھا، اور ان معاوضات میں سے یہ نہیں ہے ایک۔ دوسری دلیل جو قائل ہیں کہ جناب نہیں یہ ہے معاوضہ، بے نہیں ہے، ان کی دلیل ومن اتفاقہم کہ ہم علی انہا لیست بیعا بالالفاظ الدالۃ علی التراضی، کہ جناب اتفاق اس بات پر کہ معاطات جو اصل معاطات ہے جب یہ الفاظ کے ساتھ کچھ تو ہے نا، الفاظ اس میں، جب آپ نے بے و شرح کے الفاظ ہیں کہ نہیں؟ الفاظ ہیں، بولو کہ وہ نہیں ہیں جو بے کے لیے ہوتے ہیں، الفاظ تو ہیں نا، اور ترازی بھی ہے۔ جب الفاظ اور ترازی بھی ہے اس کے ہوتے ہوئے آپ اس کو بے نہیں قرار دے سکے تو لزوم کے بعد کیسے بے ہو سکتی ہے؟ طلب کے بعد کیسے بے ہو سکتی ہے؟ مثلاً شے نہیں رہی، گل سمجھ نہیں پی۔ من اتفاقہم علی، اتفاق کس بات پر؟ علی انہا کہ یہ جو معاطات ہے لیست بیعا یہ بے نہیں ہے، بالالفاظ الدالۃ علی التراضی، الفاظ بھی ہیں اور دلالت بھی کرتے ہیں ترازی پر۔ جب الفاظ سے بے نہیں بنا سکے آپ، رضایت بھی ہے، فکیف تصیر بیعا بالتلف، پھر طلب سے کیسے بے بن سکتی ہے؟ بس یہ بے نہیں ہے، نتیجہ کیا نکلا کہ یہ معاوضہ خاصہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ معاوضہ یہاں تک یہ ایک بات ہوگی علیحدہ، ٹھیک ہوگا جی۔ اب آپ اس کو معاوضہ کہیں یا اس کو بے کہیں؟ بعض قائل ہیں بے ہے، بعض قائل ہیں کہ یہ معاوضہ خاصہ ہے، جو نام مقتضی المعاطات، احکام معاطات کچھ ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ مقتضی معاطات کیا ہے؟ معاطات کون سی ہے؟ مفاعلہ، مفاعلہ کا مطلب کیا ہے کہ لے دے، طرفین کی جانب سے مشارکت پر دلالت کرتا ہے۔ مفاعلہ من الجانبین، لے دے دونوں طرفوں سے، دونوں طرفوں سے لین دین ہو، یہ عوض اپنا دے وہ عوض اپنا دے،
میری معطات اس پر صادق آتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس پر متفرق کچھ معاملات. فلو وقعت بقبض احد العوضین خاصة مع ضبط الآخر على وجہ یرفع الجہالۃ. ایک بندے نے مال دے دیا ہے، اپنے عوض دے دیا، دوسرے نے اپنے عوض نہیں دیا، صرف معاملہ کیا ہے. اور اس نے کہ جس نے اپنا عوض نہیں دیا اس نے اتنی صفات بیان کر دی ہیں کہ رفع جہالت ہو گیا. کیونکہ معاملے میں جب تک جہالت ہو اور وہ جہالت کے جو مفضی الی النزاع ہو، کسی نزاع کا پیش خیمہ بن سکتی ہو، اس سے شارع نے منع کیا ہے. صراحت ہے، بے ہو یا کوئی معاملہ ہو. تو یہاں اس مقام پر اس نے اتنی صفات بیان کر دی ہیں اپنے عوض کی کہ رفع جہالت ہو گیا چہ جا کے مفضی الی النزاع. مثال کے طور پر اس نے جو ہے اپنا مال دیا ہے، اس نے بھیڑ دی ہے اور اس کے مقابل میں اس نے بھیڑ لے لی ہے لیکن پیسے بھی نہیں دیے. پیسے کلیئر ہیں، کر دیے کلیئر کہ جناب 1,00,000 دینار کلیئر، 1,00,000 دینار عراقی، یہ کلیئر کر دیا. بالکل رفع جہالت ہے. 1,00,000 دینار عراقی، نہ کہ پاکستان میں یا فلاں یا فلاں، نہ ڈالر کی بات ہو گئی ہے، کوئی تو کسی حوالے سے جہالت ہے ہی نہیں، رفع جہالت ہے. یا اس کے عکس ہو جائے، مال لے لیا ہے لیکن اس کے مقابل میں یعنی فلوس اور مال سے مراد یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ظاہری چیزیں، قیمت وہ ہوتی ہے، قیمت وہ. تو قیمت لے لیا ہے، اس نے مال نہیں دیا ابھی تک. بھیڑ کا کہا تھا لاؤں گا کل، پیسے دے دو کل لے. لیکن اس نے مواصفات سارے بتا دیے، کتنی عمر کی ہوگی، کتنے یہ رنگ کی ہوگی، یہ اتنی موٹی ہوگی، اتنے وزن والی ہوگی، مثلا تمام مواصفات کہ جس کی بنیاد پر کوئی بعد میں جھگڑا نہ ہو، مفضی الی النزاع نہ ہو، ایسی جہالت نہ ہو. چھوٹی موٹی جہالت جو مفضی الی النزاع نہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں. ٹھیک ہے، یعنی لے کے آیا اور گوبر سے بھری ہوئی ہے، اب یہ تو اس پہ اتنا جھگڑا نہیں ہوتا. تو کیا اب یہ جو دو معاملات ہیں ان پر معطات صادق آتا ہے اور معطات کا یہ حکم رکھتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اباحت اور بعض میں لزوم عدم جواز رجوع، کیا ہے اس میں؟ یہ بھی معطات ہے، اس میں معطات صدق کرتی ہے. پہلے ہم نے آپ کو چھوٹ دیا کہ معطات چلو خیر ہے، معاملہ ہے، جائز ہے تصرف سارا کچھ. اب اس معطات کی فروعات کو بھی آپ جائز کرا دینے کی کوشش کریں. یہ کیا چیز ہے؟ اسی میں بات. فلو وقعت بے قبض احد العوضین خاصۃ، اگر یہ معطات واقع ہو کیسے کہ عوضین میں سے فقط ایک جو ہے وہ قبض میں لی گئی ہے، مع ضبط الآخر، جبکہ دوسرے نے ضابطہ مضبوط قسم کا معاوضہ کی صورت بیان کر دی ہے، علی وجہ کہ یرفع الجہالت یا یرفع الجہالت، کہ وہ جہالت دور ہو جاتی ہے، جہالت رفع کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ رفع جہالت بے کی شرط ہے، تو اس نے کیا کیا کہ اوصاف کو مضبوط کیا، یعنی اس کو مکمل بیان کیا ہے اور معین کیا ہے، رفع جہالت ختم ہو. ففیلہ کے اب احکام فیلہ کے احکام نظرون، کیا ہم معطات کے احکام کے ساتھ اس کو ملحق کر سکتے ہیں؟ بعض نے کہا کر سکتے ہیں. تو اس میں نظر ہے، شارع کیا کہتے ہیں کہ اس میں نظر ہے. کیوں نظر ہے؟ من عدم تحققها، چونکہ لفظ معطات اس معطات متحقق نہیں ہوئی
کہ عطا من طرف واحد فقط، معطات کا لفظ کس پر صادق آتا ہے؟ طرفین پر، طرفین کی جانب سے اگر معطات لے دو تو اس پر معطات، لفظ معطات صادق آتا ہے. تو جب معطات اصلاً ہے ہی نہیں، لفظ معطات اس پر صادق آ ہی نہیں رہا، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ معطات ہے؟ اور بالتالی کیا ہے کہ احکام معطات میں یہ شریک ہے، لہذا اس وجہ سے نظر ہے. وہ حصول ترازی، کس پہ صدق نہیں آ رہا؟ اسی معاملے میں جس کی دو مثالیں دی ہیں، اس کے دو جہالت مثالیں اسے دی رف ہیں. کر دیا نا. رف کر دی ہے، جہالت رف کر دی ہے، باقی شرائط پوری ہیں، لیکن ایک طرف سے ہے نا. لے دے معطات کس کو کہتے ہیں؟ معطات. معاوضہ دونوں طرف سے. جی، مشارکت پر جب دراز کرتا ہے کہ وہ عطا والا جو فعل ہے وہ دونوں کریں. اسی وقت ہوئے. تب ہوتا ہے کہ جب مضاربت کب صادق آتی ہے؟ ٹھیک، جب طرفین کی جانب سے یہ ہو فعل ضرب واقع ہو. جی، اس لیے تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو مضاربت، یہ مضاربہ کرتے ہیں، یہ جو لوگ ہے ہی طرف واحد ہے، دوسری طرف ہی نہیں ہے، ایک ہی بندے کا مال بس چل رہا ہے، اسی کی وجہ. مضاربت کا مطلب یہ ہے کہ طرفین سے وہ معاملہ ہو. تو یہاں ایک ہی طرف سے ہے شے، معاطات عوض قرار دینا یعنی عطا کرنا. اس طرف نے تو عطا کر دیا، اس طرف نے عطا کچھ نہیں کیا، تو کیسے معاطات ہو سکتا ہے؟ فعل عطا من طرف واحد ہے، نہ کہ تقدیراً من بھی طرف نہیں ہیں. کر سکتے. جی، تقدیراً بھی نہیں کر سکتے. نہیں، وہی تو کلام ہے، حکم انجا. وہی تو کلام ہے. جو کہتے کر سکتا ہے تو وہ جواز کے قائل ہوئے کہ معطات والے احکام اس کو ملیں گے، اور جو کہتا نہیں کر سکتا تو وہ کہتے کہ نہیں، پھر معطات والے احکام نہیں ملیں گے. اصل نظام تو یہی ہے کہ یہ کیا کفایت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ نہیں کرتا. بعض نے کہا کرتا ہے، بعض نے کہا جو کہتے ہیں نہیں کرتا، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب معطات صادق نہیں آتا. جب معطات صادق نہیں آتا تو یہ سارے احکام تو معطات کے ہیں، سارے احکام تو معطات کے ہیں. پھر کیا ہے بیچ معطات بھی نہیں ہے؟ احکام نہیں ہے نا اس کا. پھر کیا ہے؟ یعنی وہ معاملہ جو ہاں جی، وہ جو معاملہ ہے پھر اسے کیا نام کل ہے؟ عدم ہے، معاملہ باطل ہے، معاملہ میں شروع سے ہی باطل تھا. اباحت والا حکم نہیں ہے اس پر، اباحت والا نہیں ہے. اسی طرح اگر اباحت کے قائل ہوں تو اباحت والا نہیں ہے، اور اگر لزوم والا قائل ہوں تو لزوم بھی نہیں ہے. اباحت میں لزوم کے قائل ہوتے ہیں. رجوع بھی جائز ہے، تلف ہو جائے تو مانگ سکتا ہے. وہ تو خود معاطات میں ویسے بھی ہے، اگر طرفین دے رہے ہیں اسی وقت دونوں معاوضہ دے رہی ہیں تو اس وقت بھی جائز ہے اس کا مانگنے سے واپس لینا. رجوع ہے جہاں تو پھر ہر صورت میں ہے. بے یہاں اگر شرح میں تو تلف ہونے کی صورت میں پھر معاملہ لازم نہیں ہوتا. تلف ہو جائے ہو تو جائے گی ادھر کیا معطات میں کیا ہے؟ تلف لازم ہو نہیں جائے تو پھر لازم نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں اگر تلف ہو جائے تو پھر لازم نہیں ہوگا. جب دوسرے نے نہ دیا معطات ہو. ہاں، تو بے شرح میں بھی ہے نا، جب عقد ہو جاتا ہے خیارات کے علاوہ جو ہے پھر اسے واپس نہیں لے سکتا، نہیں لے سکتا، یعنی اس میں ملازم ہے. نہیں لے سکتا. وہاں تو بے ہے نا، وہ اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اب یہ معطات ہے، معطات کی طرح ہے. معطات میں لزوم آ جاتا ہے بعد، وہاں پہلے لزوم آ جاتا ہے، بے میں پہلے لزوم آ گیا، یہاں لزوم آتا ہے معطات میں بعد میں. تو اسی طرح کا جو معاملہ ہے لفظی طور پر جو معطات ہے، لفظ معطات ہے، کیا یہ بھی حکم معطات میں ہے؟ یعنی اس کا بھی معاملہ بعد میں لازم، پہلے تو یہ بات ہے، یہ بات تو ظاہر ہے، لیکن کیا بعد میں لازم ہو جاتا ہے؟ تو جو قائل ہیں معطات صادق آتا ہے تو کہتے ہیں ہو جاتا ہے، حکم بھی معطات کا لے گا. جو کہتے ہیں معطات صادق نہیں ہوتا تو پھر حکم معطات والا نہیں. وصول ترازی، دوسرے جو قائل ہیں نظروں من عدم تحقق کیا و حصول ترازی، اور جو قائل ہیں کہ جناب احکام جو ہیں وہ معطات والے پاتا ہے یہ معاملہ، ان کی دلیل یہ پہلی دلیل تھی نا کہ پہلی دلیل ہے کہ نہیں. دوسری دلیل کیا ہے کہ لہو کے احکام ہیں. حقوق ترازی، بھائی رضایت موجود ہے، اہم شے رضایت ہے. تو جب رضایت موجود ہے تو پھر آپ کو کیا مشکل ہے؟ رضایت ہے اور سارا کا دار و مدار معاملے کا رضایت پر ہوتا ہے، طرفین کی رضایت پر ہوتا ہے. یہاں طرفین راضی ہیں، جس کو نہیں ملا وہ راضی اس بات پر، کل دے دینا. ٹھیک، تو جب ہے تو پھر یہ لحوق جائز ہے، پھر احکام میں معطات پائے گا. وہ ہوا
اختیار فی الدروس علی تقدیر دفع صلت، یہ اختیار کیا مصنف نے کتاب دروس میں، کیا؟ دوسرے والا، جواز والا، لحوق والا ہونا، ٹھیک ہے جی، میں سمجھ نہیں اصول میں سمجھ مصنف دوسرے قول کے قائل ہوئے ہیں، یعنی لحوق کے قائل ہوئے ہیں، کیوں؟ چونکہ ترازی موجود ہے، دروس میں ترازی کی قید لگائی اور ترازی موجود ہے، لہذا یہ بھی ملحق ہے، یہ معاملہ ملحق ہے۔ تو میں نے مثالیں آپ کو دو دی ہیں، صلہ میں نا مال، نہ کہ قیمت اور فلوس، مال، میں نے مثالیں دو دی ہیں۔ دفع صلت، مال دے دیا ہے، فلوس ابھی نہیں ملی، مقابل میں شے نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ معطات میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، مال بے مال بھی ہو سکتا ہے، مال قیمت بے قیمت بھی ہو سکتی ہے، یعنی فلوس بے فلوس بھی ہو سکتے ہیں، دینار و یہ والا یہ بھی ہو سکتا ہے ڈالر، اور جو ہے وہ قیمت اور مال بھی آپس میں ہو سکتے ہیں۔ یہاں مثال کیا ہے؟ ایک مرتبہ مال دے دیا ہے، قیمت اس کے مقابلے میں نہیں ملی، یہ ان کا مورد ہے، جب کہ مقابل میں قیمت جو ہے وہ دے دی ہے، مال نہیں ملا، مال بھیڑ نہیں ملی، قیمت مل گئی، یہ نہیں ہے۔ اس میں مصنف نے جو کتاب دروس میں جواز اور لحوق کے قائل ہوا ہے اس میں یہ مثال دی ہے، دفع صلت، مال دے دیا ہے، مقابل میں فلوس نہیں ملا، یہ والا ملحق ہے اس کے ساتھ معطات کے ساتھ، اور دوسرے کا ذکر نہیں کیا۔ صلہ مال ہی ہے نا، صلہ مال ہے، بھیڑ دے دی ہے، پیسے نہیں دی، ہاں جی، بھیڑ دے دی ہے، پیسے نہیں دی، بھیڑ والے نے بھیڑ دے دی ہے، پیسے نہیں دی، اس کے مقابل والے نے سمجھ نہیں دی، سمن قیمت، ٹھیک ہے جی، تو اس کے جواز کو قائل ہے، دون سمن ہے بغیر سمن کے، ٹھیک ہے جی۔ ویشترط، تو یہاں تک بات ختم ہو گئی، اب نہیں بات اصل بیع کی طرف ہم آ گئے، بیع و شراء کی طرف آ گئے۔ ویشترط وقوعهما ای الایجاب والقبول بلفظ الماضی، بیع و شراء میں شرط یہ ہے کہ جو ایجاب و قبول ہیں یہ لفظ ماضی کے ساتھ واقع ہوں، بلفظ الماضی العربی، عربی میں مثلا کا بعت من البائع، بائع کیا کہے بعت، واشتریت من المشتری، مشتری کیا کہے میں نے خریدا، و شریت منہما، نہ وشریت منہما، ہاں لأنه مشترک، لفظ شریت ہے، شریت و شریت، اشتریت و شریت دونوں کی جانب سے ہو سکتا ہے، لأنه مشترک بین البیع و شراء، یا ملکت بالتشدید من البائع، بائع کہے ملکتو کا، میں آپ کو ملکیت میں دیتا ہوں، ملکتو کا بھی ہو سکتا ہے اور بالتشدید، اور ملکتو بغیر تشدید کے بھی، من المشتری، مشتری کی جانب سے، ملکت وہ کہے، یہ کہے ملکتو، ملکتم تفعیل کا تعدی کا باب ہے، یعنی میں نے تمہاری ملکیت میں دیا، ملکتو لیا، ملکیت میں لیا، وتملکتو یا یہ بھی لازمی ہے کہ میں نے ملکیت میں لیا، ویکفی الاشارۃ الدالۃ علی الرضا علی الوجہ المعین مع العجز عن النطق، اور جو شخص گنگا ہے وہ ایسا اشارہ کر سکتا ہے کہ جو وجہ معین پر دلالت کرے، جس میں جہالت نہ رہے، رفع جہالت ہو اور دھوکے وغیرہ کا غرض کا خوف نہ ہو، لیکن کب؟ جب وہ عاجز عن النطق ہے، ناطق کے لیے نہ، عاجز عن النطق ہے، جو عاجز عن النطق ہے گفتگو نہیں کر سکتا، جیسے لخرس ہے، گونگا ہے وغیرہ ہی، یا کوئی اور اس کے اسباب موجود ہیں، ولا تکفی مع القدرت ہے، اور اگر قدرت ہے تو پھر یہ کافی اشارہ کافی نہیں ہے،
نعم تفید المعاطات مع الافہام صریح، معاطات میں اشارہ قدرت کے باوجود صحیح ہے. کل سمجھ آ گئی؟ معاطات میں کیا ہے؟ اشارے کے ساتھ ہو سکتا ہے، حتیٰ مال قدرت ہے، لیکن بے میں مال قدرت اشارہ مجزی نہیں. صرف شروع ہوتا ہے معتاد میں کتنے علیکم السلام. اجنبی نو تو ویسے بھی اشارہ نہ لے سکتے ہیں.